بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام محمد شعیب پیس والا ہے۔ میں ریحان اسکول بیچ 24 کا ٹیچر ٹریننگ کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرے ساتھ آج ریحان اسکول کی ہی ایک بہت اچھی سی اسٹوڈنٹ موجود ہیں، اور ان کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ذہین بھی ہیں ماشاءاللہ سے، اور اپنا تعارف وہ خود کرائیں گی اور ساری چیزیں خود بتائیں گی کہ وہ کیا ہیں، کیسے ہیں، کب سے ہیں ریحان اسکول کے ساتھ۔ تو ہم ان سے بات کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ معلوم کر سکیں کہ جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے ان کے تجربات کیا رہے ریحان اسکول کے حوالے سے۔ یہ ساری ڈیٹیل ہم ان کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کیسے ہو بیٹا؟ آپ ٹھیک ہو؟ جی میں بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ میں اللہ کا شکر ہے، آپ سب بچوں کی دعائیں میں بالکل خیریت سے ہوں، بالکل ٹھیک ہوں۔ بیٹا مجھے پہلے ایک تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن کرائیے، اپنا تعارف کرائیے، تاکہ پھر ہمیں بات کرنے میں آسانی ہو جائے اور سننے والوں کو بھی پتہ چل جائے کہ آپ کون ہو، کیا ہو اور کیسے ہو۔ جی بالکل، السلام علیکم ایوریون۔ میرا نام سیدہ علینا بطول ہے، لیکن میران اسکول میں آنے کے بعد میرا نام علینا بطول ہیومینٹ کا ہو گیا، اور میں ریحان اسکول میں فاؤنڈیشن لیول کی اسٹوڈنٹ ہوں، بک 2 کی۔ میں نے بک 1 کمپلیٹ کر لیا اور ابھی میں بک 2 کرنے والی ہوں، کر رہی ہوں، جس کو ابھی تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں اور وہ ختم ہو جائے گی۔ اور مجھے اسکول میں 4 مہینے ہو چکے ہیں پڑھتے ہوئے۔ یہ میرا شارٹ انٹروڈکشن۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ سے 4 مہینے آپ کو ہو گئے ہیں، اور تو ہی ہم بعد میں معلوم کرتے ہیں کہ آپ نے 4 مہینے میں کیا سیکھا۔ پہلے یہ بتائیے آپ ریحان اسکول میں کیوں آئیں، کیسے آئیں، کون لے کر آیا آپ کو یہاں؟ جی ریحان اسکول کے ساتھ جو جرنی اسٹارٹ ہوئی وہ اس طریقے سے ہوئی، ہم بارہ کو میں رہتے ہیں، تو میرا جو اسکول ہے یہ ریحان اسکول یہ ہمارے گھر کے بہت قریب ہے، اور پہلے میرے بھائی کا ایڈمیشن ہے اسکول میں ہوا، تو ہمیں تو سوشل میڈیا کے تھرو بھی پتہ چلا، اور جب جا کے ہم نے وزٹ کیا تو بہت اچھا لگا۔ اور میرے بھائی کو اب 8 منتھس ہو چکے ہیں اور اس نے وہ جوائن کیا، تو اس کے کچھ ٹائم کے بعد مجھے بھی شوق ہوا کہ یہ والی اسکلس میں بھی سیکھوں اور کچھ نیا سیکھوں، اپنے اندر اور چینجز لاؤں، تب میں نے اسکول جوائن کیا۔ آپ کو سوشل میڈیا کی کس ذرائع سے پتہ چلا ہے؟ آپ نے فیس بک پہ دیکھا تھا، یوٹیوب پہ دیکھا تھا، کیسے آپ کو پتہ چلا ریحان اسکول کے بارے میں؟ جی مجھے مینلی فیس بک کے تھرو بھی پتہ چلا، اور اسکول گھر کے قریب تھا تو اکثر میرے بابا کا یہاں سے جانا ہوتا تھا تو انہیں بھی نظر آیا اس میں۔ اچھا، آپ نے فیس بک پہ بھی دیکھا اور فزیکلی بھی اسکول، کیونکہ آپ وہیں رہتے ہیں قریب میں، تو آپ کو آتے جاتے نظر آتا تھا، آپ نے پھر دیکھا، آپ کے بابا نے معلومات کری، تو سب سے پہلے کیا آپ کے بابا نے آ کے اسکول میں بات کی، بابا نے اسکول کا وزٹ کیا، پھر آپ کو بتایا، یا بابا آپ کو ڈائریکٹ لے کر آ گئے تھے کہ جی چلیں دیکھتے ہیں چل کے کیا ہے اسکول، کیا یہاں پہ سسٹم ہے؟ جی پہلے جب میرا بھائی گیا تھا تو میں نہیں گئی تھی، پہلے میرے پیرنٹس نے اکیلے جا کے وزٹ کیا، جب انہیں کچھ سمجھ آیا تب ہم ان کے ساتھ گئے، میں اور میرا بھائی دونوں گئے، جب ہم نے سارے سوالات کیے، اپنے سارے ڈاؤٹس کلیئر کیے، تو پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم جوائن کریں۔ اچھا، آپ نے پھر اے آئی کو جوائن کرا، وہاں سے ساری چیزیں دیکھنے کے بعد آپ کو کیا چیز اچھی لگی وہاں پہ جس کی وجہ سے آپ نے ریحان اسکول کو جوائن کیا؟ کیا چیز آپ کو ایسی اٹریکٹ کری؟ کیا وجوہات تھیں جن کی وجہ سے آپ نے اور آپ کے بھائی نے ریحان اسکول جوائن کیا تھا؟ جی مینلی تو ہمیں اسکول میں جا کے بہت ساری چیزیں انٹرسٹنگ لگی تھی، کیونکہ پاکستان کا واحد ایسا اسکول ہے جہاں پہ ایسے اسکلس سکھائی جاتی ہیں جو کسی دوسرے اسکول میں آئی ڈونٹ تھنک سو سکھائی جاتی ہیں، تو یہ بہت اچھی اور یونیک بات لگی، اور انہوں نے جب ہمیں ساری اسکلس بتائی کہ آپ کا بچہ انڈیپینڈنٹ ہوگا، اتنا سارا وہ کام کر پائے گا، تو یہ چیز ہمیں بہت یونیک لگی اور ایفرٹ لیس لگی، تو پھر ہم نے سوچا کہ ہمیں یہ اسکول جوائن کرنا چاہیے، کیونکہ آج کل آئندہ فیوچر والا دور اے آئی کا ہی ہے، اور ہم نے تب سوچا کہ ہمیں بھی یہ اسکلز آنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک فیصلہ کیا بیٹا آپ نے، اچھا کرا کہ آپ نے بہت اچھے ٹائملی وقت کے اوپر جو ہے یہ ساری چیزیں سیکھنے کے لیے آپ نے ایک ایک اسٹیپ لیا۔ یہ آپ کا اچھا ڈیسیجن ہے اور آپ کو فائدہ بھی۔ یہ بتائیے، 4 مہینے ہو گئے آپ کو یہاں پہ ریحان اسکول میں، آپ نے اس 4 منتھ میں کیا کچھ سیکھا ہے، ذرا مجھے بتائیں گے تفصیل سے؟ جی ضرور، میں آپ کو بتاؤں گی، ان 4 مہینوں میں نے بہت کچھ سیکھا۔ سب سے پہلے تو میں نے سوشل میڈیا مینیج کرنا سیکھا، جو میں سوشل میڈیا پہلے بہت یوز کرتی تھی لیکن مجھے اس کو صحیح طریقے سے مینیج کرنا نہیں آتا تھا۔ اب میرے پاس بہت سارے اکاؤنٹس ہیں، میں ان سب کو الگ الگ طریقے سے مینیج کر رہی ہوں، میں کانٹینٹ کریشن کر رہی ہوں، یہاں پہ آنے کے بعد گرافک ڈیزائننگ، ویڈیو ریویوز بنانا سیکھے، میری انگلش اسپوکن انگلش اسکلس بہت بہتر ہوئی،
کانفیڈنس بلڈ اپ ہوا اور میں دنیا جہاں کے لوگوں سے بات چیت کرتی ہوں، انٹرویوز کرتی ہوں، ان کو جانتی ہوں، ان کے تھاٹس لیتی ہوں، ان کے اوپینینس سنتی ہوں، تو بہت اچھا لگتا ہے اور بہت کچھ سیکھا میں نے ان 4 مہینوں میں اس اسکول میں آنے کے بعد۔ آپ نے ابھی تک کون کون سے ٹولز استعمال کیے ہیں اے آئی کے؟ جی ابھی تک میں نے چیٹ جی پی ٹی استعمال کی ہے، جیمینائی، کو پائلٹ اور ایجنٹ آر اور کلاؤڈ اے آئی، ان سب سے مطلب ہمارے جتنے ٹاسک ہوتے ہیں ہم اس میں کریٹ کرتے ہیں۔ بہت سارے اے آئی ٹولس ہیں جس میں ابھی تک یوز کیے ہیں۔ چلیے ماشاء اللہ، بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ نے اس تھوڑے سے وقت کے اندر اے آئی کے اتنے سارے ٹولز کو سیکھ لیا ہے اور آپ ان سے فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ یہ بتائیے اس سارے اے آئی کے سسٹم میں آپ کو جو جتنے بھی ٹولز ہیں اس میں سب سے اچھا ٹولز کیا لگتا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کون سا ایسا ٹول ہے جو سب سے زیادہ مفید ہے، فائدہ مند ہے اور وہ سب کو سیکھنا چاہیے؟ جی مجھے لگتا ہے جو میرا فیوریٹ ٹول ہے وہ تو چیٹ جی پی ٹی ہی ہوگا، کیونکہ میں اسے اپنی ڈیلی لائف اور اسکول کے ٹاسک کے لیے بھی بہت یوز کرتی ہوں، اور آئی تھنک سو کہ یہ بہت اچھا اور بہت انٹیلیجنٹ ٹول ہے، ہمیں دنیا جہاں کی کسی بھی چیز کی اچھی اور جینوئن انفارمیشن ہمیں دے دیتا ہے، جس سے ہم ہمارے کام بھی ایزی ہو جاتے ہیں اور ہم اپنی ہیلپ بھی کر سکتے ہیں اور کچھ جنریٹ بھی کرا سکتے ہیں۔ چیٹ جی پی ٹی کو خاص طور پہ میں اپنی امیجز بہت ساری جنریٹ کراتی ہوں، تھمبنیلز بناتی ہوں، ڈسکرپشنس لیتی ہوں، تو چیٹ جی پی ٹی مجھے بہت پسند ہے اور اس کا میں بہت زیادہ یوز کرتی ہوں۔ اور میرا خیال ہے کہ بیسک جو اسٹارٹ ہے وہ ٹول چیٹ جی پی ٹی سے ہی ہوتا ہے، کیونکہ اسی کے بعد آگے کے ٹولز کرنے آسان ہو جاتے ہیں۔ اور چیٹ جی پی ٹی ایک ایسا ٹول ہے جو آپ کو بگننگ کے لیے سب سے پہلے ضروری ہوتا ہے، پھر آپ اس کے ذریعے دوسرے کام شروع کرتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے چیٹ جی پی ٹی صرف آپ کے اے آئی ٹولز میں ہی استعمال ہوتا ہے، یا ہم اس سے کوئی مزید بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کسی زندگی کی ڈیلی لائف میں بھی اس سے کوئی فائدہ لے سکتے ہیں؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، چیٹ جی پی ٹی کو ہم اپنے کام کے لیے تو استعمال کرتے ہی ہیں، لیکن ڈیلی لائف میں بھی بہت سارے پرابلمس ہوتے ہیں تو جو ہم چیٹ جی پی ٹی کو بول کے اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ جیسے اگر کسی کوئی بور ہو رہا ہو تو ہم چیٹ جی پی ٹی سے بہت سارے آئیڈیاز لے سکتے ہیں، وہ ہمیں بورنگ ٹائم میں بہت سارے ایکٹیویٹیز بتا سکتے ہیں، ہم گیمس کھیل سکتے ہیں، اور بھی بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس میں ہماری چیٹ جی پی ٹی ڈیلی لائف میں بھی ہیلپ کر سکتا ہے۔ کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ اگر کوئی ان پڑھ شخص ہو جس کو بالکل لکھنا پڑھنا نہیں آتا تو وہ بھی چیٹ جی پی ٹی کسی طریقے سے استعمال کر سکتا ہے اور اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ جی اٹس اے ٹف کویشچن، لیکن اگر جو بالکل بھی پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو وہ اردو میں بات کر کے کچھ نہ کچھ پوچھ سکتا ہے، جان سکتا ہے، اور جب آہستہ آہستہ انسان کو یہ چیزیں یوز کرنے کی عادت ہو جاتی ہے تو وہ کچھ نہ کچھ سیکھ لیتا ہے اور اس سے پھر فائدہ اٹھا ہی سکتا ہے۔ اصل میں میرا سوال اس طرح سے اس لیے تھا، وہ آپ کو ٹرف اس لیے لگا کہ آپ بات سوال کو میرا یہ تھا کہ جیسے بہت سارے لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں، تعلیم یافتہ نہیں ہیں، پاکستان کی آبادی آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بہت بڑی ایک تعداد ایسی ہے جو ان پڑھ ہے، جن کی تعلیم نہیں ہے، وہ بیچارے کام کرتے ہیں روزگار کے لیے، اپنا باہر پھرتے ہیں جس طرح سے بھی اپنا روزگار کماتے ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ لیکن موبائل آپ کو معلوم ہے بیٹا، سب کے پاس موبائل ہے اور موبائل کا استعمال سب لوگ جانتے ہیں۔ تو چیٹ جی پی ٹی کے اندر ایک ایسا آپشن دیا ہوا ہے مائک کا کہ جس کے ذریعے دنیا کی کسی بھی زبان میں آپ چاہیں تو اس سے بات کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو میسیج لکھ کے ہی دیں تو وہ آپ کو ریٹرن میں جواب دے اور آپ نہ پڑھ سکیں۔ تو بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ مائک کا آپشن استعمال کریں، اس سے ایک سوال کریں، وہ آپ کو اس کا اسی کے جواب میں، اسی کی زبان میں آپ کو جواب دے دے گی، چاہے آپ کی لینگویج کوئی بھی ہو، چاہے آپ اردو میں بات کریں، انگلش میں بات کریں، پنجابی میں بات کریں، جو بھی آپ کی علاقائی لینگویج ہے۔ چیٹ جی پی ٹی تمام لینگویجز کو سمجھتی ہے، اس کا جواب اسی زبان میں آسانی سے دے دیتی ہے۔ میں اس حوالے سے بات کر رہا تھا کہ چیٹ جی پی ٹی ایک ایسا ٹول ہے جس سے ہر شخص، چاہے وہ گھریلو خواتین ہوں، ان پڑھ ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں ہوں، اس کے پاس اتنا ڈیٹا موجود ہے کہ آپ اس سے بات کر کے، مائک استعمال کر کے بآسانی اپنی تمام مشکلات، تمام پرابلمز جو بھی ہوتی ہیں اس کے ساتھ شیئر کریں، اس سے مشورہ لیں، اور وہ آپ کو بہترین حل جو ہے اس میں سے بتاتی ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اور یہ آپشن تو بہت اچھا ہے ان لوگوں کے لیے جو اردو انگلش نہیں بولتے، تو کافی ہیلپ فل ہوگا ہر زبان میں جب یہ چیٹ جی پی ٹی آپ کی ہیلپ کرتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ چیٹ جی پی ٹی کا استعمال جن کو نہیں آتا
اور وہ بیچارے ان پڑھ بھی ہیں، تو شاید ان کے دل میں ایسا خوف ہو کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں تو میں نہیں لکھ سکتا، میں اس سے کیا مدد لوں. تو یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں ہم ان کو بتائیں کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ دنیا کی کوئی بھی زبان جانتے ہوں، آپ کا دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو ضروری نہیں کہ آپ اسے لکھیں اور ایک لکھ کے لمبا چوڑا لیٹر کی طرح لکھ رہے ہیں، آپ کو نہیں لکھنا آ رہا. آپ جسٹ ایک مائک کھولیں اور جس طرح سے آپ ایک انسان کے ساتھ بات کرتے ہیں جو آپ کے سامنے موجود ہو یا موبائل پہ فون پہ ہو، آپ سیم اسی طرح اس کو استعمال کریں، اس سے بات کریں تو آپ کی تمام پریشانیوں کا حل آپ کو بتا دے گی. اچھا بیٹا یہ بتائیے کہ اے آئی سیکھنے کا فیصلہ آپ نے کیوں کرا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اے آئی ہم کو سیکھنا چاہیے، اور اگر سیکھنا چاہیے تو کیوں؟ جی، میں نے جو اے آئی سیکھنے کا فیصلہ کیا وہ تو اسی وجہ سے کیا کہ مجھے بچپن سے جرنلزم کی فیلڈ میں بہت زیادہ انٹرسٹ تھا اور میں جرنلسٹ بننا چاہتی ہوں. تو یہ جو فیلڈ ہے یہ تو ساری میڈیا اور ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہے، تو میں نے سوچا کہ مجھے اس بارے میں بھی کچھ انفارمیشن پتہ ہونی چاہیے کیونکہ بیسک انفارمیشن تو میں لے رہی ہوں. تو بیسک اسکولنگ ٹریڈیشنل اسکولنگ تو میں کر رہی ہوں، لیکن مجھے یہ والی انفارمیشن بھی ہونی چاہیے. تب میں نے اسکول جوائن کرنے کا فیصلہ کیا اور جب سے میں نے اسکول میں آئی ہوں تو میں نے بہت کچھ سیکھا، اپنی اس فیلڈ کے متعلق بھی سیکھا کیونکہ میں نے بہت زیادہ انٹرویوز کیے، بہت سارے لوگوں کے بارے میں جانا سنا. تو اسی لیے میں نے تو اسی وجہ سے اسکول جوائن کیا، اور جو کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور کریں کیونکہ فیوچر میں اسی چیز کا دور ہے، وہ آگے جا کے یہی کچھ سیکھیں گے. تو اس لیے ہمیں پہلے سے تیار ہونا چاہیے اور انڈیپینڈنٹ بھی ہو جائیں گے. ماشاء اللہ سے آپ کا جواب سن کے مجھے بہت خوشی ہوئی، اور آپ نے جو فیلڈ جس فیلڈ میں جانے کا فیصلہ کیا ہے وہ بہت ایک اچھا، بہت اچھی اسکوپ فل جو ہے وہ لائن ہے. آپ ضرور جرنلسٹ میں جائیں، جرنلزم سیکھیں، اور اس کے لیے آپ نے بہترین انتخاب کیا کہ آپ نے ریحان اسکول کو چوز کیا. اور وجوہات آپ نے خود بتا دی ہیں کہ یہاں پہ انٹرویوز وغیرہ ہوتے ہیں، چیٹ جی پی ٹی ہوتی ہے، اس میں ایڈیٹنگ سیکھتے ہیں، پوسٹ بنانا ہوتا ہے، جو بیسک جرنلزم کی ضروریات ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری یہاں پہ آپ بہت آسانی سے سیکھ سکتے ہیں اور اس سے بہت بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو بیٹا آپ کو کیا لگتا ہے کہ جرنلسٹ بننے کے لیے کون سا ایسا خاص ٹول ہے، کون سی ایسی خاص تعلیم ہے یا کوئی ایسی خاص چیز ہے جو سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے؟ آپ کیونکہ جرنلسٹ بننا چاہتی ہیں، یقیناً آپ کے سامنے اس طرح کی چیزیں بھی ہوں گی کہ جرنلسٹ بننا ہے تو آپ سب سے پہلے یہ چیز سیکھیں. تو کیا ایسی چیز لگتی ہے آپ کو، کیا سیکھنا چاہیے سب سے پہلے؟ سب سے پہلے تو جرنلسٹ بننے کے لیے تو پاکستان میں ہم رہتے ہیں تو ہمیں ڈگری کی ضرورت بہت زیادہ ہوتی ہے. لیکن سیکنڈلی اور اگر ہم جرنلسٹ بن بھی جائیں تو آپ کے ایک سا کریکٹر، آپ کے اندر بہت ساری چیزیں ہونا ضروری ہیں. سب سے پہلے تو یہ آپ سچ بولیں اور کبھی بھی غلط چیز کو پروموٹ نہ کریں. اپنی وقت کی قدر کریں اور لوگوں کو صحیح راہ پہ چلائیں اور صحیح سیدھی بات انہیں بتائیں. جھوٹ اور فریب نہ دکھائیں اور فیک چیزوں کو پروموٹ نہ کریں. جرنلسٹ جو انسان ہوتا ہے اس کے اندر یہ چیز مجھے لگتا ہے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اگر وہ ایک کامیاب جرنلسٹ بننا چاہتا ہے. اور مینلی جو میں اے آئی ٹول سیکھ رہی ہوں تو وہ تو سارے اس فیلڈ میں بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے اگر میں نے کبھی کوئی ڈاکیومنٹری لوگوں کے سامنے پیش کرنی ہو تو وہ میں اے آئی کے تھرو ویژول ریپرزنٹیشن بنا کے انہیں دکھا سکتی ہوں کیونکہ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ویژولی بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ فیلڈ میری اس فیلڈ کے لیے بہت ہیلپ کر رہی ہے. بالکل. اور بالکل ایک اور اچھا جرنلسٹ جو ہوتا ہے اس کے لیے سب سے جو بیسک ضروری چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس کا کانفیڈنس. ظاہر ہے اتنے سارے لوگوں کو فیس کرنا، لوگوں کی تنقید برداشت کرنا. تو یہاں ریحان اسکول میں رہتے ہوئے جس طرح سے آپ ماشاءاللہ سے اس وقت موجود ہیں اور آپ کانفیڈنس کے ساتھ سوالوں کے جواب دے رہی ہیں اور آپ کا ایک جتنا بھی کانفیڈنس ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے، تو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کے اندر کانفیڈنس آنا چاہیے. اور ریحان اسکول اس سلسلے میں آپ کی اچھی ہیلپ کر رہا ہے کہ لوگوں کے ساتھ آپ انٹرویو کرتی ہیں، چاہے وہ کسی بھی ایج کے ہوں، چاہے میری جیسی ایج کے لوگ بھی ہوں، آپ ان کے ساتھ بھی بات کر رہی ہیں اور کانفیڈنس کے ساتھ بات کر رہی ہیں. تو اچھا جرنلسٹ بننے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کے اندر بہت زیادہ کانفیڈنس بھی ہونا چاہیے تاکہ آپ ہر قسم کے حالات، ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ فیس کر سکیں، ان کے سوالوں کے جواب دے سکیں، ان سے کانفیڈنسلی بات کر سکیں، آپ کے پاس اتنا ڈیٹا ہو کہ آپ ہر سوال کا جواب دے سکیں. کوئی بھی کہیں پہ بہت اچھی اور خوشی کی بات ہے بیٹا، مجھے خوشی ہوئی آپ کے خیالات سن کے کہ آپ نے ایک اچھی فیلڈ ظاہر کی. مجھے بتائیے ریحان اسکول میں آنے کے بعد آپ کو اپنے اندر کیا تبدیلی محسوس ہوتی ہے؟ جیسے آپ پہلے تھیں اور اب ہیں تو دونوں میں آپ کی شخصیت میں کیا آپ لگتی ہیں کوئی امپرومنٹ ہے، کوئی تبدیلی آئی ہے، کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ جی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. جب بھی ہم کسی ایک ایٹماسفیئر سے کسی دوسری جگہ جاتے ہیں تو کافی چینجز آپ کے اندر آتے ہیں. تو پہلے جب میں تھی تو میں کانفیڈنٹ بھی تھی، بولتی بھی اچھا تھی،
اور کام اپنا سارا جو تھا وہی کرتی تھی. لیکن جب سے میں اسکول میں آئی ہوں تو مجھے ایک پراپر پاتھ مل گیا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے اور اپنے اس کام کو امپروو کیسے کرنا ہے، جو مجھے نارمل جگہوں پہ موقع نہیں مل رہے تھے. کیونکہ کسی بھی نارمل اسکول میں ہم انٹرویوز اور لوگوں سے بات چیت یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تھے. اب مجھے ایک پراپر وے مل گیا ہے، میرے اندر کانفیڈینس بہت اچھا آ گیا ہے، میری جو اسکلس تھی وہ مزید پالش ہو کے بہت امپروو ہو گئی ہیں. یہ چینجز مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ میں ایک اچھے راستے پہ چل رہی ہوں اور انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں. انشاءاللہ ہماری دعا آپ کے ساتھ ہے بیٹا، آپ ضرور کامیاب ہوگے. اور آپ کے بولنے کے انداز سے، آپ کے جواب دینے کے انداز سے بھی محسوس ہو رہا ہے کہ ماشاءاللہ آپ کے اندر پہلے بھی کانفیڈنس تھا، لیکن ظاہر سی بات ہے کوئی ایسا پلیٹ فارم آپ کے پاس موجود نہیں تھا جہاں اپنی شخصیت کو مزید آپ نکھار سکیں، لوگوں کے ساتھ بات چیت کر کے. جو انسان میں چھوٹی بڑی کمی ہوتی ہے، ظاہر ہے ہر چیز سیکھنی پڑتی ہے، دیکھنا پڑتا ہے. تو اب ماشاءاللہ سے آپ کے پاس ایک ایسا اچھا پلیٹ فارم، ایک ایسا جگہ موجود ہے جہاں پہ آپ اپنی شخصیت کو مزید نکھار سکتی ہیں، ہر طرح کے لوگوں سے بات کر سکتی ہیں. آپ ان کے انٹرویوز لیتی ہیں، ان کو انٹرویوز دیتی ہیں، تو اس سے آپ کی پرسنالٹی میں بہت زیادہ تبدیلی آتی ہے اور آپ کو بہتر محسوس ہوتا ہوگا. تو مجھے بتائیے کہ آپ کیا سمجھتی ہیں آنے والے دور میں، آنے والے وقت میں اے آئی کا کیا مقام ہوگا؟ جی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا. مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ آنے والے دور میں اے آئی کا ہر انسان استعمال کرے گا اور مجھے امید ہے کہ ہر انسان اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرے گا. کیونکہ جس چیز کے بہت سارے فائدے بھی ہوتے ہیں تو وہیں پر اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں. تو مجھے امید ہے لوگ اس کا اچھا ہی فائدہ کریں گے اور اس کا فیوچر یہی ہے کہ جو بھی ہم کام آج کل خود کرتے ہیں تو وہ آنے والے دور میں اے آئی کرے گا، روبوٹس کریں گے، ہماری بہت ہیلپ ہوگی. لیکن اسے جب ہمیں دیکھتے ہیں کہ آنے والے فیوچر میں سارا دور اے آئی کا ہے تو اس کے لیے ہمیں اے آئی سیکھنا بھی ہوگا، یہ اسکلس اپنے اندر ڈیولپ کرنی ہوگی اور اس کی اویئرنیس لوگوں میں پھیلانی ہوگی کہ اس کو ہم نے صحیح طریقے سے اور فائدے کے لیے استعمال کرنا ہے، کبھی بھی کسی کو نقصان پہنچانے اور غلط استعمال اس چیز کا نہیں کرنا. بالکل بیٹا، آنے والا وقت جو ہے وہ بہت شدید مشکلات کا دور بھی ہوگا، اور ان لوگوں کے لیے شدید مشکلات کا دور ہوگا جنہوں نے ٹیکنالوجی کو نہیں اپنایا یا جو ٹیکنالوجی میں پیچھے رہ گئے، یا آج وہ اس بات کو اہمیت نہیں دے رہے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا دور ہے. تو ہمیں ابھی سے تیاری کرنی چاہیے کہ دنیا میں جتنے بھی اب چیزیں آپ دیکھیں کہ اب معیشت کی جنگ ہوتی ہے، ہتھیاروں کے بجائے اب لوگ معیشت پہ جنگ کر رہے ہیں، اور ان کی کامیابی کے پیچھے ان کی ٹیکنالوجی کا ہاتھ ہے. اگر ہم چائنا کی مثال لیں، جاپان کی مثال لیں، اور دنیا کے بہت سارے ایسے ممالک ہیں، ترقی یافتہ ممالک، جنہوں نے ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے دنیا پہ اس وقت اپنا ایک مقام بنایا ہے، اپنے بچوں میں کرتا ہے. تو آپ کو بیٹا کیا لگتا ہے ہمارے پاس کہاں پہ کمی ہے جہاں سے ہم شروع کریں، لوگوں کو بتائیں، اسکول لیولز پہ، گورنمنٹ لیولز پہ، یا محلے کی سطح پہ کس طرح سے شروع کریں، کس طرح لوگوں کو بتائیں کہ آپ کے پاس ایک ادارہ تو موجود ہے ریحان اسکول کی شکل میں، لیکن لوگ اس کی طرف آ نہیں رہے، تو ان کو کیا نقصان ہوگا آنے والے وقتوں میں، کیسے ہم ان کو سمجھائیں؟ جی، اس کے لیے تو بہت بڑا اسٹیپ پاکستان کو اٹھانا چاہیے اور ہماری یوتھ کو اٹھانا چاہیے. کیونکہ جو ہماری جنزی جنریشن ہے یہ بہت کچھ کر سکتی ہے لیکن ابھی یہ سست ہوئی ہوئی ہے، کچھ نہیں کر رہی. جب تک لوگوں کے پاس اویئرنیس نہیں آئے گی کہ اے آئی کیا ہے، ریحان اسکول کیا ہے، ہم اس سے کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے، تو تب تک کوئی اسے جوائن نہیں کرے گا. تو ہمارا فرض بنتا ہے ایز اے اسٹوڈنٹ آف دا اسکول کہ ہم لوگوں کو بتائیں اس سے آپ کو کیا فائدے ہوتے ہیں اور آپ کے آنے والے وقت میں یہ چیزیں کیوں امپورٹنٹ ہے. تو ایز اے گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی چاہیے کہ وہ اس چیز پہ فوکس کریں. جو بچے اسکول سے دور ہیں انہیں اسکولس میں بھیجیں اور اسکولس جو نارمل اسکولس ہیں ادھر بھی اے آئی کو انٹروڈیوس کروائیں اور اپنی چیزیں جو سسٹمز ہیں انہیں ایڈوانس کریں. کیونکہ پاکستان ایسا ابھی ملک رہ رہا ہے جو 20 صدیوں پرانے اسکول سسٹم پہ ہی چلتا آ رہا ہے. نہ یہاں پہ کوئی ایڈوانسمنٹ ہے، نہ کوئی صفائی کا خیال ہے، بہت کچھ مطلب بہت پیچھے ہم جا رہے ہیں. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کیونکہ دنیا بھر کے ممالک اتنے فیوچر آگے پاس میں جا رہے ہیں. ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے ہم بھی اپنے ملک کو کسی مقام پر دیکھیں اور بہت اچھا ملک ثابت کریں. ہمارے ملک میں بہت زیادہ پڑھے لکھے بہت اچھے نوجوان ہیں اور ان کا فرض بنتا ہے کہ اپنے جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں ان کی ہیلپ کریں، انہیں بھی اپنے ساتھ آگے بڑھائیں اور اپنے ملک کا نام روشن کریں. اچھا، ابھی آپ نے ایک بڑا اچھا پوائنٹ مجھے دیا، میری سمجھ میں آیا، آپ کی بات سن کے مجھے اچھا محسوس ہوا، لیکن میں اس کی وضاحت آپ سے چاہوں گا تاکہ پھر میں آپ کو شاید ایکسپلین کر سکوں یا آپ مجھے اچھے طریقے سے ایکسپلین کریں. آپ نے کہا کہ ہمارے جو نوجوان ہیں یا بچے ہیں یا بچیاں ہیں، کوئی بھی ہیں، وہ سست ہو گئے ہیں اور انہوں نے ایک موبائل کو کھیل اور کھلونے کے طور پہ لے ہوا. آپ کو کیا لگتا ہے بیٹا اس کی کیا وجوہات ہیں، کیوں ایسا ہوا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟
جی اس کا ذمہ دار بچے خود ہیں، کیونکہ کافی سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس لائف کوئی گول نہیں ہوتا. ان کو پیرنٹس بس اسکول میں زیادہ جاتے ہیں اور ان کو بس یہ ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ نمبرس لینے ہیں، آگے بڑھنا ہے، نمبرس لینے ہیں، آگے بڑھنا ہے. تو وہ اسی کشمکش میں چاہتے رہتے ہیں. جب یونیورسٹیز تک وہ آ جاتے ہیں، گریجویٹ ہو جاتے ہیں، تو ان کے پاس ایک ہی آپشن ہوتا ہے، جاب تلاش کرو اور اپنا کام کرو. اور ان کے پاس کوئی یہ تھاٹ نہیں ہوتی اپنے ذہن میں کہ ہمیں اپنے لیے کچھ کرنا ہے، اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے. تو یہ ہمارا ایک بہت بڑا ویک پوائنٹ ہے کہ جب تک ہمارے پاس کوئی مقصد نہیں ہوگا تو ہم آگے کیسے بڑھیں گے. تو مجھے امید ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ کے پاس اس وقت کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہونا چاہیے جس پہ وہ کام کرے اور وہ آگے بڑھے اور اپنے ساتھ لوگوں کو بھی بتائے کہ آپ کے پاس مقصد ہونا بہت لازمی ہوتا ہے. تو یہی ایک ویک پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے کافی سارے بچے بہت سست ہو گئے ہیں، بہت لیزی ہو گئے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے اپنا. لیکن کافی سارے ایسے بھی ہیں جو کرتے ہیں، جن کی وجہ سے جو کام کرتے ہیں وہ بھی بدنام ہے. لیکن سب کو کام کرنا چاہیے تاکہ وہ خود ایک کامیاب اور اچھا انسان کہلائے جائیں. اچھا، میں آپ کو تھوڑی سی اس کی اور وضاحت کر دیتا ہوں اپنے تجربات کی بنیاد پہ، کیونکہ آپ بچی ہو، ابھی چھوٹی ہو ماشاء اللہ سے، لیکن آپ کے پاس بہت ساری معلومات ہے. اور میں تھوڑا سا سینئر ہوں آپ سے، بہت بلکہ تھوڑا سا تو نہیں، میں بولوں گا بہت زیادہ سینئر ہوں. میں نے دنیا دیکھی ہے اور میں عمر کے آخری حصے میں ہوں. آپ لوگوں سے میں کچھ سیکھ رہا ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں جتنے بھی بچے ہیں ان سے سیکھتا رہوں، معلومات لیتا رہوں، اور اپنے تجربات کی بنیاد پہ اگر ان کی کوئی ہیلپ کر سکتا ہوں، ان کے کسی کام آ سکتا ہوں تو میں ضرور ان کے کام آؤں. تو پہلی بات تو یہ بیٹا ہے کہ یہ بچوں کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے. بچوں کیا ان کو تو معلوم ہی نہیں ہوتا. یہ ذمہ داری بنتی ہے ہم سب کی. اسپیشلی اسٹارٹ ہوتا ہے گھر سے، ماں باپ سے، اس کے بعد اس کے اسکول سے، اس کے دوستوں سے، اس کے رشتہ داروں سے، ارد گرد کے ماحول سے. ہر بچے کے پاس موبائل ہے، اچھا موبائل ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس کو اپنے موبائل کا استعمال کرنا، ٹھیک طریقے سے استعمال کرنا نہیں آتا. اس نے گیم کھیلنا ہے، ویڈیوز دیکھنی ہے، اور اس نے جو ہے وہ ٹک ٹاک کے اوپر اپنا ٹائم پاس کرنا ہے. گول اپنا مقصد وہ جب بنائے گا جب ہم اسے بتائیں گے، ہم اسے سمجھائیں گے، کوئی بڑا اسے گائیڈ کرے گا کہ بیٹا آپ کے ہاتھ میں جو یہ ایک ٹول ہے جو آپ اس کو موبائلز کہتے ہیں، یہ صرف کھیلنے کے لیے نہیں بنایا گیا ہے، اس کے اندر پوری دنیا قید ہے. آپ بجائے ان کو گیمز استعمال کرنے کے، ٹک ٹاک استعمال کرنے کے، ویڈیوز دیکھنے کے، اور یوٹیوب پہ فلمیں دیکھنے کے، آپ اس کا اچھا استعمال سیکھیں، اس کو اچھے مقصد کے لیے استعمال کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، خاص کر کے گھر میں جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو اگر انہوں نے موبائل لے کے دیا ہے تو اس کے ساتھ بچے کو اس کا استعمال بھی سکھائیں. انہیں بتایا کہ بیٹا یہ صرف کھلونا نہیں ہے، کھیلنے کی چیز نہیں ہے، نہ اس سے صرف تصویریں اتارنی ہیں. اگر آپ تصویریں اتار رہے ہیں، آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ مزید آپ اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، فیوچر میں یہ آپ کے کتنے کام آ سکتا ہے. تو یہ ذمہ داری ماں باپ سے شروع ہو کے پھر استاد کی آتی ہے، ٹیچرز کی آتی ہے، ہمارے معاشرے کی آتی ہے. اب ہمارے جو روایتی اسکول ہیں بیٹا، وہ ان میں ٹیچرز وہی ہیں جو پرانے زمانے کے، ہاتھ میں ڈنڈا لے لیا، بچے کو بولا جی سبق یاد کر کے آ جانا، اس نے رٹا لگا کے رات کو اونگتے ہوئے یاد کرنا ہے، صبح کے سنا دینا ہے. وہ اس کی کامیابی کا ایک پیمانہ ہے اور اس کی کامیابی کا ذریعہ بس وہی ہے. ہمارے ٹیچر کیونکہ خود بھی جدید ٹیکنالوجی سے واقف نہیں ہیں، آگاہ نہیں ہیں، تو ان کو معلوم نہیں ہے کہ میں نے بچے کو سکھانا کیا ہے. ایک سال میں آپ نے ایک کتاب پڑھا دی، بک پڑھا دی، اس کے بعد ایک سال کے بعد اس سے ایک ایگزام لے لیا، بچے نے رات کو پوری رات رٹا لگایا، صبح کے لکھ دیا، وہ بچہ کامیاب ہو گیا، اس کو نمبر مل گئے. وہ بیٹا وہ کامیابی تو نہیں ہے نا اس کی. اس نے پورے سال میں ایک کتاب پڑھنی ہے. اگر وہی کتاب میں آپ کو دیتا ہوں جو بچہ ہمارا میٹرک کا، انٹر کا کرتا ہے، تو آپ کے پاس کیونکہ ایسی ٹیکنالوجیز ہیں، آپ کے پاس چیٹ جی پی ٹی ہے، آپ کے پاس دوسرے ٹولز موجود ہیں جس میں آپ کوڈنگ ٹاسک وغیرہ کرتی ہیں، کلاؤڈ ہے، آپ اس کو وہ ساری بکس دے دیں، وہ آپ کو 1 منٹ میں اس کا سارا نچوڑ نکال کے دے دے گی. تو ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کا فرض ہے، اس میں میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں، ہمارے والدین بھی شامل ہیں، ہمارے استاد بھی شامل ہیں، ہمارے محلے والے بھی، کہ بچوں کو بتایا جائے، انہیں سمجھایا جائے کہ بیٹا یہ جو کچھ آپ کر رہا ہو یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ کو اگر دنیا میں کچھ کرنا ہے، کچھ حاصل کرنا ہے، کچھ بننا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے موبائل کا صحیح استعمال سیکھیں. آپ چیٹ جی پی ٹی استعمال کریں، اس سے دیکھیں کہ دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، دنیا کہاں پہنچ چکی ہے اور ہم اس وقت کہاں کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ بچوں کے ساتھ ساتھ ہم سب کی بھی ذمہ داری، جس میں ہم فیل ہو گئے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے ذمہ دار ہم سب خود ہیں، کوئی اور نہیں ہے. بچے کو کیا معلوم کہ دنیا کہاں پر ہے، اسے کیا کرنا چاہیے. ٹھیک کہہ رہا ہوں بیٹا یا میں نے غلط کہا؟ آپ مجھے بتائیے، تھوڑی سی میری بات کو آگے بڑھائیے. جی بالکل، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، کیونکہ پیرنٹس ہی ہوتے ہیں جو آپ کو راہ دکھاتے ہیں. اور یہ پوائنٹ میں کہنا بھول گئی، لیکن ایسا ہی ہوتا جی ہے. جو میرے پیرنٹس ہیں اور وہ بھی مجھے ہر جگہ سپورٹ کرتے ہیں، تبھی مجھے پتہ ہے کہ میں نے آگے کدھر جانا ہے، کیا کرنا جی ہے.
اور پیرنٹس کا سمجھانا، ان کا سپورٹ بہت لازمی ہوتا ہے، کیونکہ بچہ تو ایک معصوم ہوتا ہے، ان کو جو مطلب مل جائے تو وہ اپنی انجوائمنٹ کے لیے ہر چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے انجوائے کرنے کے لیے سیکھنا مقصد کچھ نہیں ہوتا، جو کہ کسی بڑے کا ہی حق بنتا ہے کہ وہ اسے سمجھائے کہ آپ کو اس کو اس طریقے سے بھی آپ اس کا استعمال کر کے اپنا فائدہ بنا سکیں۔ بالکل ایسا ہی آپ نے بہت اچھی بات کہی، مجھے خوشی ہوئی کہ آپ کے پیرنٹس نے آپ کو ایک راستہ دکھایا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ آپ جو بھی بننا چاہتی ہیں، جو بھی آپ کی خواہش ہے، آپ نے آپ کے پیرنٹس نے اسی خواہش کا احترام کرتے ہوئے آپ کو صحیح راستہ دکھایا کہ بیٹا اگر آپ جرنلسٹ بننا چاہتے ہیں تو آپ ایک کام کریں کہ آپ ریحان اسکول میں چلے جائیں، وہاں سے آپ کو آپ کی جو فیلڈ ہے جس میں آپ جانا چاہتی ہیں اس میں آپ کو سیکھنے میں بہت مدد ملے گی اور آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی۔ مجھے آپ کے خیالات سن کے، آپ سے بات کر کے اچھا لگا، اور مجھے آپ کا کانفیڈنس دیکھ کے بہت اچھا لگا، ماشاءاللہ سے آپ کے اندر کانفیڈنس بہت اچھا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ بہت جلد ایک اچھے جرنلسٹ بنیں گی اور پاکستان میں اور دنیا میں اپنا نام بنائیں گی۔ آپ کی مجھے یہ بتائیے، کوئی آخر میں جیسے میں نے ابھی کہا، ان ساری باتوں کو مد نظر رکھے کوئی پیغام آپ پیرنٹس کو یا بچوں کو دینا چاہیں گے؟ جی ضرور، میں آپ کے آڈینس کو ضرور ایک پیغام دینا چاہوں گی، اور وہ یہ ہوگا کہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں وہ دل لگا کے کیا کریں، اور اپنے دماغ میں ایک مائنڈ سیٹ بنائیں کہ آپ نے آئندہ 5-6 سالوں میں یہ چیز اچیو کرنی ہے اور آپ نے اس پہ پوری محنت کرنی ہے۔ اور سیکنڈلی یہ آپ کسی کے اوپر اپنے ڈیسیجنز نہ امپوز کیا کریں، جو وہ کرنا چاہتا ہے اسے وہ کرنے دیں، اور اگر آپ کسی خواہش پہ خوش نہیں ہیں تو آپ اسے نہ بتائیں، اور جو وہ کر رہے ہیں اگر آپ اسے انکریج بھی نہیں کر سکتے تو آپ کو اس کا دل بھی نہ دکھائیں، جو کرنا چاہ رہا ہے اسے بس کرنے دیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے بیٹا، آپ کی آخری والی بات مجھے بہت اچھی لگی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی سننے والے دیکھنے والے ہوں گے وہ بھی اس بات کو محسوس کریں کہ ہر شخص میں اللہ نے مختلف صلاحیتیں دی ہیں، ہر شخص ڈاکٹر نہیں بن سکتا، ہر انسان انجینئر نہیں بنتا ہے، سب پائلٹ نہیں بنتے ہیں، جس کا جو شوق ہوتا ہے آپ اس کو مد نظر رکھیں اور اس کو اسی فیلڈ کے اندر آنے دیں۔ اور جیسے یہ بچی ماشاء اللہ سے جرنلسٹ بننے چاہتی ہے، ان کے پیرنٹس نے اس کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا جہاں سے یہ اپنی خواہش کو پورا کر سکتی ہے۔ ظاہر ہے اس کا شوق تھا، اب آپ اس کو زبردستی بولیں کہ نہیں جی آپ نے ڈاکٹر ہی بننا ہے تو شاید یہ نہ ادھر کی رہے نہ ادھر کی۔ جرنلسٹ ایک بہت اچھی فیلڈ ہے، اس میں رہتے ہوئے اپنی عزت کے ساتھ اپنا ایک مقام بنا سکتی ہیں، اور تمام بچوں کو بھی اور تمام پیرنٹس کو بھی یہ چیز سوچنا چاہیے کہ سب بچوں کو ڈاکٹر اور انجینئر بنانے کی فکر نہ کریں، ان کو ان کی مرضی کی فیلڈ میں رہتے ہوئے ان کو وہ مواقع فراہم کریں کہ وہ اپنی فیلڈ میں جو انہیں پسند ہے اسی میں اپنا ایک عزت بنائیں، اپنا ایک مقام بنائیں۔ بہت شکریہ بیٹا، مجھے آپ سے بات کر کے اچھی لگا، بہت خوشی ہوئی، اور میں کوشش کروں گا کہ 6 مہینے کے بعد ضرور دوبارہ آپ سے ملاقات کروں، آپ سے بات کروں، اور اس وقت یقینی طور پہ آپ نے جب 3 مہینے میں اتنا سیکھا ہے، 4 مہینے میں، تو مزید 6 مہینے بعد جب آپ کی 1 سال آپ کا ہو جائے گا تو آپ کی ایک شخصیت میں نکھار مزید آ جائے گا۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے اتنا سارا قیمتی ٹائم نکالا میرے لیے، وقت دیا، اس کا میں آپ سے دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا بیٹا۔ جی کوئی مسئلہ نہیں، مجھے بھی بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، آپ نے بہت اچھے سوال پوچھے اور بہت اچھا لگا آپ کے تھاٹس وغیرہ جان کے، اور آپ کی بہت اچھی اوپینین ہے، اور ایسی اوپینین اگر ہر پیرنٹ کی ہو جائے تو بچے بہت خوش ہوں گے، کیونکہ کافی پیرنٹس بس ڈاکٹر پہ امپوز کرتے رہتے ہیں، تو بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے۔ جزاک اللہ میرا بچہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو کامیاب کرے، اللہ حافظ۔